اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے رفاعہ۔ رفاعہ جو ہے یہ انصار سے ہیں، مدینہ منورہ سے آئے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، اور ان کے ساتھ ان کے خالہ زاد بھائی معاذ ابن افراء بھی ہیں۔ ان کا اپنا پورا نام ہے رفاعۃ ابن رافع زرقی۔ یہ آئے نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے، تو آپ علیہ السلام نے ان پر اسلام پیش فرمایا، اور اسلام پیش کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے بڑا ہی عجیب انداز اپنایا۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ نے فرمایا، خالق عبادت کا مستحق ہے یا مخلوق؟ جس نے پیدا کیا ہے وہ عبادت کا مستحق ہے یا جس کو ہم پیدا کریں وہ؟ انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ جس نے پیدا کیا وہ عبادت کا مستحق ہے، اس کی عبادت کی جائے۔ انہوں نے کہا پھر ہونا یہ چاہیے کہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، اب ایسا نہیں ہونا چاہیے، بت تمہاری عبادت کریں اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ بات یکسر الٹ گئی کہ جی جس کو تم اپنے ہاتھ سے پیدا کر رہے ہو، جس کو تم اپنے ہاتھ سے تراش رہے ہو، اور پھر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کچھ کہا 100% سچ کہا، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی تم ایسا کرو کہ تم مجھے اللہ کا رسول مانو، اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور اسی کی عبادت اور بندگی کرو، مجھ کو اللہ کا رسول اور نبی مانو، صلہ رحمی کرو، ظلم و تعدی چھوڑ دو۔ میں نے کہا بے شک آپ نے جتنی باتیں کی ہیں ساری کی ساری بلند و بالا بڑے امور کی باتیں ہیں، اور یہ بات آپ ہی کر سکتے ہیں۔ فوراً رفاعہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی مسجد میں، مسجد حرام میں داخل ہوئے اور آواز لگائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ مسلمان ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی مسلمانوں کی کثرت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مسلمان وہ جو 6 صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے تھے، ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کے لیے اتنی محبت کا اظہار کیا کہ ہر مجلس میں، ہر چلتے پھرتے لوگوں میں، ہر موقع پر انہوں نے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا، یہاں تک کہ ہر گھر میں نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک جاری و ساری ہو گیا۔ ان میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا اسعد ابن زرارہ۔ ان 6 افراد میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا اسعد ابن زرارہ۔ اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بڑے ذہین آدمی تھے، بہت سمجھدار آدمی تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہود و نصارہ دونوں کے ہفتے میں 7 دنوں کے دوران میں 2 خاص دن ہیں، یہود ہفتے کے دن اور نصارہ اتوار کے دن، شنبہ اور دوشنبہ کے دنوں میں اپنی عبادت گاہوں میں جمع ہوتے ہیں اور خاص طور سے کچھ نہ کچھ عبادت کے طور پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ لوگ انصار تھے، اوس اور خزرج سے نکلے ہوئے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے لیے کچھ ایک حفلہ، ایک اجتماع رکھیں۔ انہوں نے جمعہ کا دن مختص کیا اور جمعہ کا دن خاص کر کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور جمعہ کے دن انہوں نے باقاعدہ طور پہ جمعہ کا اہتمام کیا۔ ابھی اسلام میں جمعہ آسمان سے نازل نہیں ہوا، نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ ہی میں ہیں، اور یہاں اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کا اہتمام فرما دیا۔ اسلام کی آمد سے پہلے ایک نبی علیہ السلام کے نسب میں جد امجد ہیں، ان کا نام ہے کعب ابن لؤی۔ کعب ابن لؤی نے بھی جمعہ قائم کیا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں جمعہ کا نام تھا یوم عروبہ۔ یوم عروبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمعہ قائم کرنے کے بعد پسند فرمایا کہ یہ جمعہ قائم ہو، اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ نبی علیہ السلام پر آیات آئیں کہ جی ایک تو بیع خرید و فروخت چھوڑ دینی ہے، اور دوسرا جب اذان ہو جائے جمعہ کی نماز کے لیے تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے سعی کرو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام والا نامہ جاری فرمایا۔ کچھ روز کے بعد والا نامہ روانہ ہوا، اس میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہنچا کہ نصف النہار کے بعد سب لوگ بارگاہ خداوندی میں جمع ہوں اور 2 گانا ادا کریں۔ مدینے میں اطلاع آئی ہے اور عمل مکہ میں نازل ہوا ہے۔ مکہ سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام لے کر کہ جی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پیغام آیا، والا نامہ آیا، خط آیا کہ جی آپ نے اب جمعے کا اہتمام کرنا ہے۔ مصعب آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے روانہ فرمایا تھا کہ آپ وہاں جا کر ان کو دین سکھائیں، ان کو نمازیں سکھائیں، ان کی تربیت کریں، آپ وہاں جائیں۔ تو مصعب ہی کے نام پہ وہ خط مبارک آیا جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جی اب 2 گانا ادا کرنے کے لیے جمعے کے دن اہتمام کیا جائے۔ عبد الرحمن ابن کعب ابن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی جمعے کی اذان آتی، پہلی اذان کی آواز آتی، تو خاص طور سے اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت کی دعا کرتے۔ تو میں نے عبد الرحمن ابن کعب نے پوچھا کہ ابا جان یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا ہمیں اسعد ابن زرارہ نے سب سے پہلے جمعہ پڑھایا، اسعد ابن زرارہ نے ہمیں سب سے پہلے جمعہ پڑھایا ہے۔ پھر انصار کی ایک بیعت اور ہوئی ہے، ہم نے پہلی بیعت پڑھی تھی تو اس میں پہلے جو نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے والے صحابہ کرام تھے وہ 6 تھے۔ ان 6 کے بعد جب دوسرا سال تھا حج کا تو مدینے سے لوگ آئے، وہ مسلمان لوگ تھے تو وہ لوگ تھے 11۔ اب کی جو لوگ آئے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس یہ ٹوٹل 400 لوگ ہیں۔ 400 لوگوں میں 325 جو ہے وہ اوس اور خزرج کے مشرک ہیں جو حج کرنے کے لیے آئے ہیں مکہ مکرمہ، اور باقی 75 جو ہیں وہ سارے مسلمان ہیں۔ ان 75 میں سے 73 مرد ہیں اور 2 خواتین ہیں۔ یہ ٹوٹل لوگ آئے ہیں جو کہ حج کے ارادے سے آئے ہیں۔ کمال بات یہ ہے مدینے والوں کی کہ مدینے والے جیسے جیسے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ گئے ہیں، ملاقات کی ہے، اسلام قبول کیا ہے، واپس آئے۔ ایسا شاذ و نادر ہی ہوا ہوگا کہ کوئی آدمی آئے اور آ کر نبی علیہ السلام کی ملاقات کرے اور مشرف اسلام نہ ہو۔ یہاں ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نام ذکر کر دیے گئے ہیں جو کہ 75 ہیں۔ میں ان ناموں میں سے چند خاص نام لے لیتا ہوں، 75 کی تعداد بہت لمبی ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے اسعد ابن زرارہ، دوسرے اسید ابن حضیر، ابی ابن کعب، اوس ابن ثابت یعنی حسان ابن ثابت کے بھائی، اور اوس ابن یزید، برا ابن معرور، بشر ابن برا ابن معرور، بشر ابن سعد، بحیر ابن الحسین، ثابت ابن الجزع، ثعلبۃ ابن عدی، ثعلبۃ ابن غنمہ، جابر ابن عبداللہ ابن عمر ابن حرام، جابر ابن صخر، حارث ابن قیس، خالد بن زید، خالد بن عمر ابن ابی کعب، خالد بن عمر ابن عدی، خالد بن قیس، اور خارجۃ ابن زید، خدیج ابن سلامہ، خلاد ابن سوید۔ یہ تمام صحابہ کرام 75 حضرات یہ لوگ اسلام لا کر نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، جو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مدینہ منورہ میں مسلمان ہوئے اور نبی علیہ السلام کی ملاقات سے مشرف ہوئے ہیں اسلام لانے کے بعد۔ اور ان میں کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مکہ مکرمہ جا کر مسلمان ہوئے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینہ میں ہی تھے اور ان کو یہیں پر اسلام نصیب ہو گیا۔ اور جو باقی 325 افراد تھے جو مشرک تھے، وہ لوگ حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لائے ہیں لیکن مسلمان ابھی نہیں ہیں۔ مسند احمد میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ دعوت دیجئے، اور نبی علیہ السلام اللہ کا دین لے کر ہر میلے میں، ہر گھر میں، ہر بازار میں گھومتے رہے، اور یوں کر کے کہتے تھے کہ من یؤوینی، مجھے ٹھکانہ کون دے گا، ومن ینصرنی، اور میری مدد کون کرے گا، حتی ابلغ رسالۃ ربی، یہاں تک کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں، ولہ الجنہ، اور جو یہ مدد میری کرے گا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔
یہاں تک کہ یثرب والے کہتے ہیں، پہلے مدینہ منورہ کا نام یثرب ہے، یثرب والے کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ٹھکانہ نہیں دیتا تھا، آپ کی کوئی مدد نہیں کرتا تھا، اور اس دوران میں ہم آ گئے، ہم نے کہا کہ ہم آپ کو ٹھکانہ بھی دیں گے۔ ہم میں سے ہر شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور مسلمان ہوتا۔ جب مدینہ کی گھر گھر میں اسلام پہنچ گیا تو ہم نے مشورہ کیا کہ آخر کار ہم کب تک اپنے حبیب اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں چھوڑے رکھیں، آخر یہ کب تک ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور یہ وقت ہے سن 13 نبوی کا، سن 13 نبوی آ رہی ہے اور یہ لوگ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال لیں۔ مکہ مکرمہ کے پہاڑوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غمزدہ اور خوفزدہ پھرنا اب نہیں چاہیے، یہ ان کے لیے اب مناسب نہیں ہے۔ یہ لوگ آئے تو اب ظاہر ہے کہ مدینہ اور مکہ دو الگ الگ شہر ہیں، اور یہ بھی خطرہ تھا کہ ہم 400 لوگ ہیں، 400 میں کہ صرف 75 مسلمان ہیں، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم خوب چھپ چھپا کر ملتے ہیں یا ظاہراً ملتے ہیں اور اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لڑائی چھڑ جائے۔ تو ان حضرات نے کیا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خفیہ پیغام بھیجا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خفیہ پیغام کو وصول فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جی وہ جو عقبہ والی جگہ تھی، بیعت عقبہ والی جگہ جہاں پہلے ملاقات ہوئی تھی، جہاں عقبہ اولیٰ منعقد ہوئی تھی، وہاں آ جاؤ۔ لیکن یہ ملاقات رات کو ہوئی ہے، چھپ کر ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام نے وقت دیا اس کا کہ ایام تشریق کے دوران میں، یعنی کہ 9، 10، 11، 12، 13 یہ جو منی کی تاریخیں ہیں، ان 5 تاریخوں کے دوران میں منی میں بیعت عقبہ کے لیے ملنا ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے ملنے کے لیے۔ آپ جب تشریف لائے تو آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس ہیں، اور عباس مسلمان نہیں ہیں، عباس مسلمان نہیں ہیں، اور وہ ساتھ تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے آ کر کہا کہ جی اب نبی اسلام پہنچ چکے ہیں۔ آپ کے آنے کے بعد بیٹھتے ہی حضرت عباس نے کہا دیکھو بات سنو، ہماری قوم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عزت والے، بہت شان والے ہیں۔ ہماری قوم میں نبی علیہ السلام بہت عزت والے اور بہت شان والے ہیں، ہم ان کے حامی اور مددگار ہیں۔ مسلمان نہیں تھے اور حمایت کر رہے تھے، مددگار بھی تھے۔ اسلام کے ابتدائی 10 سال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب کو ہم حضرت کہتے ہیں، ہم ان کو بزرگ مانتے ہیں، اور ان کے زیر سایہ اسلام نے ترقی بھی کی ہے، لیکن ان کے اسلام لانے میں تاحال کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ملی جس سے معلوم ہوتا ہو کہ ابو طالب بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ قرآن پاک کی آیات آئی ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اس کا ان آیات کا شان نزول ہی یہی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور زور لگایا، ابو طالب کے کان تک کے منہ تک اپنا کان مبارک لے کے گئے اور کہا آپ میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاکہ میں آپ کی گواہی دے سکوں۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ ساتھ آئے۔ حضرت عباس نے آ کر کہا کہ جی اگر تم لوگ ان کی مدد کر سکتے ہو اور یہاں پر ان کو سنبھال سکتے ہو، ان کی حمایت کرو گے، ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑو گے تو ٹھیک ہے، میں تم کو لے کے اجازت دیتا ہوں، مرتے دم تک اس پر قائم رہو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے صاف صاف جواب دے دو، ورنہ ابھی منع کر دو کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تعاون نہیں کر سکتے۔ انصار نے کہا آپ نے جو فرمایا ہم نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم اس کے لیے حاضر ہیں، آپ اپنے لیے اور اللہ کے لیے جو چاہیں ہم سے عہد لے لیں۔ اسلام کا رسوخ دیکھیں ان حضرات کے دلوں میں کہ ابتدائے اسلام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا قریب سے دیکھا ہی نہیں ہے، بیعت عقبہ ثانیہ کے لیے موجود ہیں، اور وہ اس وقت میں اگر اندھیرا ہو جائے، لائٹ چلی جائے تو کیا حالات ہوتے ہیں پہاڑوں کے، وہاں پہاڑ کی ایک گھاٹی کے اندر سارے موجود ہیں، اور صرف اس ارادے کے ساتھ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی جو کچھ مانگیں گے ہم دینے کو تیار ہیں۔ کتنا بڑا میثاق ہے یہ! ہمارے ہاں تو میثاق جمہوریت قائم ہوتے رہتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں، بکھرتے رہتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو انہوں نے میثاق کیا وہ ایسا میثاق تھا کہ اس کے اوپر جو کھڑے ہوئے تو اس سے کبھی بھی نہیں ہٹے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم عبادت اور بندگی اللہ تعالیٰ کی کرو،
اور اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ کرو، اور میں اپنے ساتھیوں کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں ٹھکانہ دو، اپنے لیے بھی چاہتا ہوں اور اپنے ساتھیوں کے لیے چاہتا ہوں کہ ہمیں ٹھکانہ دو، اور جس طرح تم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح ہماری حفاظت کرو، خوشی اور غم، راحت ہو کلفت، افلاس ہو یا تونگری، ہر حال میں تم بہرحال میری اطاعت کرو، جو کہوں سنو۔ انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ایسا کریں تو ہم کو اس کا کیا صلہ ملے گا، بدلے میں کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت، یعنی آخرت کی لازوال نعمتیں۔ انصار نے کہا ہمیں منظور ہے، لائیے دست مبارک پیش کیجیے، آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے، یہ دوسری بیعت ہے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کا نام تھا ابو الہیثم ابن تیہان، وہ کھڑے ہوئے اور نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک بات عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ ہم اور یہود ہم دونوں کے درمیان میں کچھ تعلق ہے، اگر ہم آپ سے تعلقات قائم کریں گے تو آپ سے تعلقات کی وجہ سے یہود ہم سے تعلقات منقطع کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ آپ کو فتح و نصرت نصیب فرمائے، آپ نے فرمایا ایسا نہ ہوگا، اور پھر ان کے سوال میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح و نصرت نصیب فرمائی تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ لوٹ کر مکہ مکرمہ آ جائیں گے؟ آپ کے پاس اس وقت تو کلفت ہے، اس وقت تو تکلیف ہے، اس وقت تو افلاس ہے، مدینے آئے، اللہ نے آپ کا ہاتھ تھام لیا، آپ اور بلند ورفعنا لک ذکرک تک پہنچ گئے، اور پھر آپ کا حال یہ ہوا کہ آپ واپس مکہ چلے جائیں، کیا آپ آئی وطن ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ ابو الہیثم ابن تیہان جو ہے نا وہ خاصے پریشان تھے اس بارے میں، انہوں نے سوال کیا، نبی علیہ السلام یہ سن کر مسکرائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، تمہاری جان میری جان ہے، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں، اور جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے، جس سے تمہاری صلح ہے اس سے میری صلح ہے۔ اس پر سب نے نہایت رغبت اور محبت کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ بیعت کرنے میں سب سے پہلے ہاتھ کس نے بڑھایا، اوس خزرج یا اور کسی نے؟ تو یہ ایک اختلاف ہے، اس کا اختلاف کا حل یہ ہے کہ جی سب سے بہتر یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جائے کہ وہ وہاں موجود ہیں۔ عباس نے فرمایا سب سے پہلے اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ نصیب آگے بڑھایا، دست مبارک پر بیعت کی، اور پھر برا ابن معمور، اور پھر برا ابن معرور کے بعد اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ عباس ابن عبادہ انصاری ہیں، یہ بیعت کو مستحکم اور پختہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا اے گروہ خزرج، تم کو معلوم ہے تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ صحابی ہیں، ان کا نام ہے عباس ابن عبادہ، یہ انصاری ہیں، یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے خزرج والو یہ بات یاد رکھو کہ تم جو بیعت کر رہے ہو اس کا مطلب تمہیں پتہ ہے؟ بتاؤ بھائی کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آج بیعت نہیں کر رہے، تم آج جنگ پر بیعت کر رہے ہو، تم کو آج سے آگ میں جلنا پڑے گا، تمہاری طرف ہر طرف کا کفر لپکے گا۔ جس طرح آج کے دور میں اگر ہم پاکستان کو ابھی اعلان کر دیں اسلامی نظام نافذ ہو جائے گا، تو آج ہم اعلان کر دیں کل سارے کے سارے شکرے یہاں موجود ہوں گے پاکستان کو اچکنے کے لیے۔ بالکل اسی طرح انہوں نے کیا کہا کہ جی عباس بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی تم عرب اور عجم سے جنگ کرنے پر بیعت کر رہے ہو، آئندہ چل کر جو مصائب و شدائد سے گھبرا کر چھوڑ دینے کا اگر خیال ہو تو اسے ابھی چھوڑ دو، یا تو بیعت سے واپس ہو جاؤ یا پھر کمر بستہ ہو جاؤ، ایک طرف کر دو ابھی بھی۔ انہوں نے کہا بیعت ہو گئی، اب اس کے بعد اب کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور ان لوگوں نے وہ بنیادی قربانی دی جس کی بنیاد پر آج مدینہ منورہ ہے، اور وہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے۔ اس شہر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدس عطا فرمایا ہے، اور ایسا کہ ایک حرم مکی ہے اور ایک حرم مدنی ہے، حرم کی حدود دونوں طرف متعین ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مدینہ میں کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا
یہ مدینہ کی حد ہے، یہ مدینہ کی حد ہے، یہ مدینہ کی حد ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مدینہ کے لیے حرم مقرر فرمایا، اس کے لیے میقات مقرر فرمائی۔ اور اسی طرح مکہ مکرمہ تو بہرحال پہلے سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بڑا شرف عطا فرمایا تھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں قدم رنجہ فرمایا تو مدینہ کو بھی 4 چاند لگا دیے۔ آج دنیا مدینہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتی ہے تو سوائے درود شریف کے صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا چلو مدینہ چلو، آؤ مدینے چلیں، اس کے علاوہ اور کوئی صدا اگر کسی اور نے لگانے کی سوچی بھی ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پابندی لگائی۔ آپ نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اور آپ ہی نے نبی علیہ السلام نے ہی یہود و نصارہ کو اپنے مدینے سے باہر نکالا، اور آج تک وہاں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا، اور بلکہ وادی بیضاء تک دجال آ سکے گا۔ دجال آ کر وہ سفید پہاڑ دیکھے گا اور وہاں آ کر رک جائے گا، اس کو بھی مدینہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے 2 صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما ہیں، اور یہ ان کا اعزاز ہے، اور آج بھی اعزاز ہے، اور آئندہ قیامت تک یہ اعزاز جاری و ساری رہے گا جب تک ہم باقی ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں باقی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔